ویلکم بیک. اب فوج پاکستان ہندوستان سے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 29 اور 30 اپریل کی رات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں نے پیٹرولنگ کی. پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھارتی فضائیہ کے جنگی جہازوں کی فوراً نشاندہی کر لی. پاک فضائیہ کے طیاروں کی موجودگی دیکھ کر بھارتی طیارے بوکھلاہٹ میں فرار ہو گئے. جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاک بھارت سرحد سے متصل دیہات خالی کرانے کا سلسلہ شروع کر دیا. ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے سامبا کھٹوا اور اکھنور سیکٹر میں مزید دیہات خالی کروا دیے. اس سے پہلے اٹاری سیکٹر میں بھی بھارت نے گردوارے سے اعلانات کروا کر عوام کو فصلوں کی کٹائی کے احکامات دیے تھے. بغیر ثبوتوں کے جنگی جنون کا آغاز کرنا مودی سرکار کی ناکامی کی واضح علامت ہے. بھارت 24 سے 36 گھنٹے میں فوج کی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے. بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رات گئے ویڈیو پیغام. کہا پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے. قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی. جنگ سے ہونے والی تباہی کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی. پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے. امریکہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی نہ بڑھائیں بلکہ مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کریں. دنیا پاکستان اور بھارت کی صورتحال کو دیکھ رہی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے نیوز بریفنگ میں بتایا پہلگام واقعے پر پیش رفت کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں. A State Department press statement says that the United States is in touch with the leadership of both Pakistan and India and that is correct. Trying to calm down the situation. Do you have something to say? Yes, the Secretary also gave me a note about that as well, sir. So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan, that he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. So it is, again, as I've noted, every day action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, and we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. وزیر اعظم شہباز شریف کا UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ. جنوبی ایشیا سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بڑی قربانیاں دیں. پاکستان پر بھارت کے الزامات بے بنیاد ہیں. پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعظم نے سندھ طاس معاہدے پر بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیا. کہا سندھ طاس کا پانی 25 کروڑ لوگوں کی لائف لائن ہے. پاکستان بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دے گا. UN سیکرٹری جنرل بھارت کو ذمہ داری اور تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیں. اقوام متحدہ نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے فون پر بات کی. کشیدگی کم کرنے پر زور دیا. ترجمان سیکرٹری جنرل اسٹیفن رجارڈ کا کہنا ہے انتونیو گوتریس نے کشیدگی کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی. By telephone with Mohammad Shahbaz Sharif, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and he also spoke earlier in the day with Subramanyam Jaishankar. In his phone calls, the Secretary General reiterated his strong condemnation of the April 22nd terrorist attack that took place in Jammu and Kashmir. The Secretary General also expressed his deep concern at the rising tensions between India and Pakistan, and he also underscored the need to avoid a confrontation that could result in tragic consequences. The Secretary General offered his good offices to support any de-escalation efforts.
پاکستانی فضائی حدود کی بندش 6 دن میں بھارتی ایئر لائنز کو 120 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ اس دوران 600 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہوئیں۔ ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا معاملہ ہے اور سب سے زیادہ بھارت کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 6 روز کے دوران 600 سے زائد ایک اندازہ کے مطابق بھارتی پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ بھارتی ایئر لائنز کو 6 روز کے دوران 120 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود جو بندش ہے، بھارتی طیاروں کے لیے لمبے روٹ سے فیول اور دیگر دگنے اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت کی امریکہ، یورپ، برطانیہ کے لیے جو لمبے روٹس پر پروازوں کے ری فیولنگ کے لیے دوبارہ لینڈنگ اور ٹیک آف بھی کیا جاتا ہے، تو ری فیولنگ کے لیے بھارتی طیاروں کو لینڈنگ پر بھاری ایئرپورٹ پر چارجز بھی دینا پڑ رہے ہیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق امریکہ، برطانیہ، یورپی ملکوں کی پروازوں پر دوبارہ فیولنگ کے دوران ان کو خاص طور پر جو لینڈنگ چارجز کے ساتھ ساتھ ایئر اسپیس چارجز بھی ان کو دگنے دینے پڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ خاصا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، جب دہلی، بمبئی، بنگلور، امرتسر سمیت دیگر ایئرپورٹ۔ ٹھیک ہے، خاصا نقصان پکڑنا پڑا ہے۔ بہت شکریہ صلاح الدین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کا چور مچائے شور والا فارمولا۔ مودی سرکار پاکستان کے خلاف الزام تراشی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی، لیکن پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، پہلگام واقعے کو 7 روز گزر گئے، بھارت نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ بھارتی فوج پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاک فوج نے ثبوتوں کے ساتھ بھارتی ریاستی دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ بھارت سے ڈرون کے ذریعے دھماکہ خیز ڈیوائسز دہشت گردوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ بھارتی فوجی افسران ہدایات دیتے ہیں، بلوچستان سے لاہور تک انہیں لاشیں چاہیے، ایسی کارروائی کرو کہ میڈیا پر دہشت گردی کی خبریں چلیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دہشت گردوں کی بھارتی ہینڈلر کے ساتھ گفتگو بھی سنائی۔ بلوچستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گیا۔ میرے لیے آسانی ہے کہ میں ایک باری میں دے دوں، میرا کام، میرے پیسے بچ جائیں گے، بٹ میں آپ لوگوں کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 2، 3، 4 حصوں میں بانٹ کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں 1-2 دن کے لیے نہیں ہوں یہاں پہ، میں آنے والے کافی سالوں کے لیے یہاں پہ ہوں۔ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4, 5, 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ तो आसान है। हाँ हाँ, ये काम तो आसान है। जाते जाते भी ना एक बार जाते क्या करना, ऐसे अभी जैसे बरनाला से निकलोगे, जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए। बस स्टैंड पब्लिक एरिया पक्का देखना था, कहीं बैग में डालना है, बस रख देना है। सही है। और दसो की मशवरा करना है? मशवरा ये करना है ना कि मैं पिछले भी देख रहा सी बरनाले विच, ते उत्थे भी अच्छा कोई बड़ा ज्यादा बड़ा उस तरह का अड्डा नजर नहीं आया। ते इत्थे भी जेड़ा है ना पिंबर विच, इत्थे ही 2-3 हाँ जी पिंबर विच। अच्छा हाँ, इत्थे भी 2-3 अलग अलग हैं, वो भी ज्यादा इतने बड़े नहीं है। अगर कहो तो मैं चला जा जेलम चला जा, उत्थे सही ते उत्थे ये कि 15-20 बंदे लगे हुई जा। हाँ 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 बिल्कुल। पर जेलम अजे तक तो गए नहीं तुम, पर इन्ना है कि कल करना है। सुनो जी, कोटली सही नहीं है, कोटली बस अड्डा। कोटली तो 3 घंटे लगते हैं ना। इधर वाली साइड नहीं है, मीरपुर साइड कर, मीरपुर ज्यादा दूर नहीं। जेल में ना कि मैं वो देखा ना कि काफी बड़ा अड्डा है, पूरे पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, पूरे पाकिस्तान दियां गड्डियां जानियां ना उतों। कादे ते जाओगे, बाइक ते जाओगे? हाँ हाँ, बाइक ते। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाक भारत कशीदगी पर पुरतशद्दुद एहतजाज का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाया गया। बरतानवी वजीर हामिश फैल्कन्स ने कहा कि पाक भारत कशीदगी पर लंदन की सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं। फरीकैन, कम्युनिटी रहनुमाओं और मुतल्लिका अफराद से अपील है कि तहम्मुल से काम लें। फैल्कन्स ने कहा, बरतानवी हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर का
ایسا حل نکالیں جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہو۔ اس موقع پر ارکان پارلیمنٹ نے پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ سکھ فار جسٹس نے بھارتی شہر پٹیالہ کے آرمی کینٹ کے قریب پاکستان خالستان زندہ باد کے نعروں اور خالستان کے جھنڈے کی فوٹیج جاری کر دی۔ سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسل گرپتونت سنگھ پنو نے طلبہ کے نام پیغام میں کہا کہ بھارت کا مودی آپ کو یتیم کر دے گا۔ پاکستان زندہ باد، خالستان زندہ باد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پری بجٹ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ In fact, some of them mentioned کہ جس لحاظ سے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے اور جس مدت میں آئی ہے this is rather unprecedented. So generally they were quite pleased. جو بھی آپ نے ابھی ذکر بھی کیا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا، معاشی استحکام کا، اسٹیبل کرنسی ہے، فارن ایکسچینج ریزروز کی بات ہوئی، وہ گورنر سینٹرل بینک پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ $14 بلین کے قریب ہم ہٹ کریں گے بائی دا اینڈ آف جون۔ ریمیٹنسز کی آپ نے بات کی، ایکسپورٹس کی بات کی، اینڈ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ۔ اس کے آن دا بیک آف دیٹ جو ہمارا اس ملک میں بہت مشکل جو ایک چیز رہی ہے، and I call it the bane of our country, are the twin deficits. تو after a very long time پورا سال میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا انشاءاللہ، اور آن دا فسکل سائڈ ہمارا پرائمری سرپلس ہے۔ یہ بھی شو کرتا ہے کہ جو ہمارا ریونیو اور ایکسپینڈیچر ہے اس میں ایک سرٹن لیول آف ڈسپلن آ چکا ہے، اور اس میں صرف فیڈریشن کی بات نہیں ہے۔ میں جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں اور صوبے ہیں میں ان کا بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز یہ جو فسکل سرپلس ہیں اور صوبے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز یہ جو فسکل سرپلس ہے دس از اونلی بیکاز آف دا ہول آف دا گورنمنٹ، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس پولیٹیکل پارٹی کس صوبے میں لیڈ کر رہی ہے، ہر صوبے نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، and I remain, as I said, remain very grateful on that account. Inflation obviously has been a very good story, اور on the back of that جو پالیسی ریٹ 1000 بیسس پوائنٹ نیچے گیا ہے، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو کائبور ہے وہ تقریباً 12% کے قریب ہے، because میرے لیے پالیسی ریٹ جہاں بھی ہو آپ کے لیے کائبور میٹرز، کیونکہ اسی پہ لینڈنگ اور بورونگ ہوتی ہے۔ تو ایم پی سی ہے on 5 تاریخ کو، لیٹس سی واٹ دا مانیٹری پالیسی کمیٹی ڈیسائڈز given the inflationary trend that we have at this point in time. تو یہ جو معاشی استحکام ہے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تقریباً ہر پارٹنر سے، and as I said they were very complimentary. Having said that, almost from every single person that I met انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ stay the course، کیونکہ ان کو جو بھی اس ملک کو کور کرتے رہے، آپ بھی یہی ہیں، میں بھی ایک اس ملک کا سب سے بڑا بینک چلا کر آیا ہوں، سو وی ہیو ایون ان دا لاسٹ 8 to 9 years وی ہیو سین بوم ان بس سائیکلز۔ کوئی وجہ ہے کہ ہم IMF کے 24th پروگرام میں ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ اسٹے دا کورس، بیکاز وی وانٹ ٹو ہیلپ بٹ یو ہیو ٹو ہیلپ یور سیلفز، تاکہ یہ جب معاشی استحکام آتا ہے اور ہمیں تھوڑا سا شوگر رش ہوتا ہے کہ جی ابھی گروتھ پہ ہم پیڈل فٹ آن دا پیڈل کر دیں، اور کچھ کا بھی ذکر بھی کیا گیا کیونکہ انویسٹمنٹ لیڈ ہماری ڈسکشن نہیں رہی، ایکسپورٹ لیڈ ہماری ڈسکشن نہیں رہی، امپورٹ ڈپینڈنسی بہت رہی ہے، اور چونکہ پھر کنزمپشن لیڈ ماڈل کی طرف ہم جاتے ہیں تو جب وہ امپورٹس گیٹ آؤٹ آف کنٹرول تو بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلم آ جاتی ہے، اور پھر اس بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلم کی وجہ سے وی گو رننگ بیک ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ۔ یہ نیوز ہیڈ لائنز۔